والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سعادت دارین میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عتیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی سرکار آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من الصلاة علیہ یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ آج محرم الحرام 1431 سن ہجری کی 14ویں شب ہے حسب معمول دعوت اسلامی کا سنت و بھرا ہفتہ وار اجتماع ملک و بیرون ملک کے مختلف مقامات کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں بھی جاری و ساری ہے اور آج 14 محرم الحرام کو نسبت ایک ولی نعمت عاشق ماہ رسالت شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے بھی ہے آج 14 محرم الحرام ان کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہتے ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزرا اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگ ریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا اس نے خدام کو دوڑایا کہ جا کر اس پتھر پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو چنانچہ خدام نے ایک گوار کو حاضر کر دیا بادشاہ نے کہا کہ یہ پتھر یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے اس سے ڈرتے ڈرتے کہا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی میں نے ان کو جولی میں بھر لیا
اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ پتھر استعمال کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا تم کو معلوم ہے کہ ان سنگریزوں کی ان پتھروں کی قیمت کیا ہے؟ اسے کہا مجھے کیا معلوم۔ بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے ہیں جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اب جب اس نے یہ بات سنی، اب وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں۔ اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے۔ الہی کنویں میں خود ہی آ کر گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے۔ فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، بے راہ یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا میں آئے، اپنا بچپن، لڑکپن سب گزارا، اب سن بلوغ کو تک جو پہنچے تب بھی یہی ہمارے کیف و مستی جیسو لاپرواہی والی بات کر رہا ہوں، کئی عالم رہا، یہاں تک کہ نوجوانی کی دہلیز پر پہنچے، پھر بھی انداز زیست میں کوئی فرق، نمایاں فرق قائم نہ کر سکے۔ نوجوانی سے جوانی کی دہلیز، پھر بڑھتے 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 کوئی 30 سال سے اوپر چلا گیا، کوئی 40 سے اوپر چلا گیا، کوئی 50 سے اوپر، کوئی بڑھاپے کی نہ صرف منزل کو پا چکا بلکہ راہ بڑھاپے پر وہ رواں دواں ہے۔ اب آگے کی جو منزل ہے اس کا نام موت ہے۔ یہ موت کی منزل عمر کے کسی حصے میں بھی کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، وہ اس منزل کو پا سکتا ہے، منزل پر پہنچ سکتا ہے، لیکن بڑھاپے کے بعد کوئی دور نہیں ہے سوائے اس کے کہ موت ہو۔ لیکن اتنی تیز رفتار انداز سے جو ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہم نے زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عمر عزیز جو ہماری تیزی کے ساتھ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم ہر آنے والے لمحے میں موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی اس طرف غور و تفکر کرنے کے لیے ہمارے پاس ہم وقت بھی نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دی، اس رب کریم نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، پھر اس رب کریم کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمیں عطا کیا، ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی،
ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا ایک عظیم آئیڈیل، ایک ایسی زندگی ہمارے سامنے عطا کی جس کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو اس رب کریم کے بتائے ہوئے ارشاد کے مطابق چلا سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح اس گوار نے اپنی زندگی کے اپنے پاس آئے ہوئے انمول ہیرے ضائع کر دی ہے، کھیل کود میں پھل توڑ رہا بھائی، اس پتھروں سے پھل توڑ رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ پتھر میرے جو مجھے ملے ہیں، یہ پتھر اگرچہ اس پتھر کے پانے میں اس کی اپنی کوئی کوشش، کوئی لگن، یعنی اس طرح کوئی چیز نہیں تھی، بس اس کو ایک مطلب سڈنلی مل گئے اس کو یہ پتھر، اور اس اپنی جھولی میں بھر لیے اور اس کو ضائع کر دیا۔ ہم بھی جس طرح دنیا میں آئے، جو اس میں ہماری اپنی از خود کو اس کیا کوششیں شامل ہیں، اللہ کی یہ رحمت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان کیا۔ جس طرح اس گوار نے ان سنگ ریزوں کو کھیل کود میں پھل توڑنے میں ضائع کر دی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر ہم غور کریں تو ہم نے بھی اپنی زندگی کے اتنے برس، کوئی 20 سال پر غور کرے اپنے، کوئی اپنے 25 سال پر غور کرے، کوئی اپنے 30 پر گئے، کوئی 35 پر کرے، جس کی جتنی زندگی گزری، خواہ اسلامی بھائی یا خواہ اسلامی بہن ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کے ان ایام پر غور کرے، اس سفر زندگی پر غور کرے کہ اس زندگی کے سفر میں وہ کہاں کھڑا ہے، اور اس نے پورے سفر میں اپنی یہ انمول سانسیں، اپنی یہ اہم ترین زندگی کے اہم ترین ایام کیسے گزارے۔ کوئی ان سانسوں کو جو ایک انمول ہیرے ہیں، یہ عمر جو ایک انمول ہیرا ہے، یہ وقت، یہ زمانہ جو دور ہم گزارے، یہ ایک انمول ہیرا ہے، یہ ایک نعمت ہے کہ اس کو کس طرح گزار رہا ہے، نعمت کو استعمال کر رہا ہے یا نعمت کو مطلب کہ ضائع کر رہا ہے۔ آپ کے جیب کے اندر کچھ رقم ہے، آپ اس کی کوئی چیز خرید لیں، آپ کو افسوس نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی آپ کو چیٹ نہ کرے، آپ کو افسوس نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ روپے کی چیز خرید لیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آپ کو اس کا افسوس نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو آپ کے مطلب میں جو آپ کی سمجھ میں آیا اس میں خرچ کیا۔ اگر یہی لاکھ روپے نہیں، صرف 10 کی نوٹ کہیں گر جائے، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گر جائے، استعمال نہیں کیا آپ نے ابھی اس کو، صرف گرنے پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ لاکھوں روپے کے مالک ہیں، ایسے نہ جانے کتنے 10,000 روپے آپ دے چکے ہوں گے، لیکن آپ کو اس کی کوئی ندامت شاید نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو، کوئی ایسی فیلنگز نہ ہو آپ کی، لیکن یہ 10,000 روپے کئی گنا زیادہ آپ خرچ کر چکے، آپ کو شاید اس کا افسوس نہ ہو، لیکن اسی شخص کے اگر 10 روپے گر جائیں اس کا موڈ خراب ہو جائے، کیوں؟ وہ ضائع ہو گئے، اس کی چیز تھی، اس کے کام نہیں آئی، اس کی چیز تھی، اس کے کام نہیں آئی، اس نے بڑی مشکل سے، بڑی کوشش کر کے، بڑی محنت کر کے ایک چیز کو حاصل کیا، مگر وہ چیز اس کے کام نہیں آئی، وہ چیز ضائع ہو گئی۔ جب یہ چیز ایک ضائع ہو گئی تو اس کو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہی چیز تھوڑا سا غور کریں، سانسوں پر، اپنی عمر پر غور کریں۔ اس سے اگر ہم نے ان کاموں میں خرچ کیا جس کا متعلق ہمیں ہمارے رب نے فرمایا، قرآن و حدیث کے مطابق ان سانسوں کو، ان کاموں کو، ان عمروں کو خرچ کیا، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ عمر اللہ نے دی ہے، یہ سانسیں رب نے دی ہیں، یہ ایمان کی نعمت ہمیں ہمارے رب نے دی ہے۔ ان کو رب کے بتائے حکم کے مطابق اور پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، ان کو ان کے صحیح مصرف میں اور صحیح جگہ پہ اس کو خرچ کیا، ایک یہ چیز، اور ایک اس کو ضائع کر دیا۔ گزر تو گئی سانسیں، اگر افسوس یہ ہے، 100 کروڑ افسوس یہ ہے کہ ایک رقم کے درست خرچ کرنے پر خوشی اور ضائع ہو جانے پر افسوس تو ہم کرتے ہیں، جبکہ اس کا بدل موجود ہے، اس کا ریٹرن موجود ہے۔ اگر لاکھوں کروڑ روپے ضائع ہو گئے، دوبارہ لاکھوں کروڑ روپے کمانے کی ایک آس، ایک امید موجود ہے، لیکن سانس و عمر یہ وہ دولت، یہ وہ نعمت ہے جو ایک بار چلی گئی، اب کروڑ روپے کوئی قیمت دے دو یہ واپس نہیں آ سکتی۔ اس نعمت اور اس دولت کے ضائع ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔
اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے آج یہ چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں کہ یہ ضائع ہونا یہ کتنی بڑی افسوس کرنے والی بات ہے. اس کو اب اس روایت سے سمجھے. معجم الکبیر کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا ہے اور اسے نقل کیا ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے رسالے انمول ہیرے میں. کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی ان گھڑیوں کے جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے ان گھڑیوں کے. کن گھڑیوں کے؟ یا وضاحت ہو رہی ہے ان گھڑیوں کے جو اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی. کہ وہ گھڑیاں جو تھی وہ گھڑیاں اللہ کے ذکر میں گزرتی تو وہ اللہ کا ذکر ان کے بلندی درجات اور مزید انعام اور اکرام کا سبب بنتا. وہ گھڑیاں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی اہل جنت کو ان ذکر اللہ کے بغیر گزری ہوئی گھڑیوں پر ندامت وہ افسوس ہوگا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو گھڑیاں گزری ان پر اہل جنت کو تو افسوس ہوگا لیکن جن لوگوں نے اپنی گھڑیوں کو اپنی ساعتوں کو اپنے اوقات کو اپنی عمر کو اپنی سانسوں کو ذکر اللہ کے بغیر نہیں اللہ کی نافرمانی میں گزارا ان کا کیا عالم ہوگا قیامت کے دن. بندہ غور کرے یہ ایک نعمت ہے جس کو ضائع کیا اور صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ افسوس کیا شے ہے. اب جیسے کہ یہی گھڑیاں تھی نا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا کروڑوں احسان ہے اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس وقت ہم مسجد میں موجود ہیں. یہ اس کی رحمت ہے. بیان کر رہے ہیں مولا کریم اخلاص عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے اس کی رحمت ہے. یہ وہ نعمت ہے اس پر شکر ادا کرے بندہ. اللہ کی نعمت کا جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس پر اتنی بڑھا دیتا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے آج ہمیں مسجد میں آنا نصیب کیا. جو مدنی چینل پر اس وقت میرے ناظرین بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وقت آپ کے سامنے ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے اور اس ٹی وی کے اندر اتنے خرافات آ سکتے ہیں. یہ میز اللہ کی رحمت اور اس کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا بٹن مدنی چینل پر رک گیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اس کی نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس پر اس کا شکر ادا کریں. آپ ہر کوئی شکر ادا کریں کہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا ریموٹ آگے نہیں بڑھ رہا وہ رک گیا. یہ آپ کے ہاتھ کو جو رکا یہ طاقت اس ہاتھ کو روکنے کی رب نے دی ہے. شیطان نے بڑی حرکت دینے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ سوئچنگ کرتا کرتا آگے بڑھ جائے مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم نے آپ کے ہاتھ کو آگے بڑھنے سے روک لیا. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ تو ہمیں ہر وقت ہر گھڑی نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا کہ وہ بچانے پر قادر ہے. کون ہے جو اس کے سوا جو ہمیں بچائے. تو یہ رک گئے. ہم مسجد میں بیٹھے یہ اللہ کی رحمت ہے اس کی نعمت ہے. ہم بیان کر رہے بیان سن رہے ٹھیک ہے یہ ایک اللہ کی رحمت ہے. اب یہ سانسیں ہماری جس کام میں گزر رہی ہیں یہ ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن اس کا شعور رکھتا ہے کہ یہ کیا ہے. چینل پر بیٹھا ہوا اسلامی بھائی اسلامی بہن یہ کیا ہے دیکھ رہے. اب اس یہی وقت یہی گھڑیاں اس وقت کسی کی گزر رہی ہوں گی نیو ایئر نائٹ کی تیاری میں. آج 31 دسمبر ہے. کسی کی گھڑیاں کسی کا وقت اس وقت گزر رہا ہوگا کسی نیو ایئر نائٹ کی تیاری میں. کسی نے شراب کی بوتلیں بک کروائی ہوں گی کسی نے عورتیں بک کروائی ہوں گی کسی نے ہوٹل کے اندر بکنگ کروا لی ہوگی. ہوٹلیں بند ہو جائیں گی ہوٹل کے اندر جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا. کوئی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے ملک سے باہر کسی ایسے ممالک میں گیا ہوگا جہاں پر نہ اس کو کوئی اس کا عزیز اقارب دیکھنے والا نہ اس کے متعلق معلومات کرنے والا اور وہاں بڑے کھل کر روڈوں پر دھرنے کے ساتھ نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی. بڑی بے باکی اور بڑی بے حیائی کے ساتھ منائی جائے گی.
اور ایک وہ اسلامی بھائی ہوگا جو اس وقت دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر ہوگا. ایک وہ اسلامی بھائی ہوگا جو کہیں اور جا کر مزید بھی حیائیوں کے کام کو ٹٹولنے کی اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوگا. فون گھما رہا ہوگا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں پارٹی ہوگی, کہاں انڈور فنکشن ہوگا, کہاں لڑکیاں ہوں گی, کہاں لڑکے ہوں گے, کہاں میوزیکل پروگرام ہوگا, کہاں پر شراب اور کباب کے مزے ہوں گے, کہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہوگا, ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ اس کو فون کر رہا ہوگا, وہ اس کو فون کر رہا ہوگا, ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت کمیونیکیشن کے ذریعے گناہوں کو ڈھونڈنے کا سلسلہ جاری ہوگا. اور کوئی فون کر رہا ہوگا کہ یار یہ بتاؤ کیا سنا ہے دعوت اسلامی والوں نے مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے مساجدوں کے اندر اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ رکھا ہے, تم کہاں جاؤ گے, میں بھی اسی مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤں. کوئی یہ کام کر رہا ہوگا, کوئی یہ کام. دونوں اپنا وقت, اپنی عمر, اپنی سانسیں گزار رہے ہیں, دونوں گزار رہے ہیں. یہ وقت جسے ڈبل 12 گھنٹے کہتے ہیں, ڈبل 12 گھنٹے یہ ایک وقت ہے نا, 12 بجے سے لے کر پھر 12 بجتے ہیں. یہ 12 کا بجنا بھی ہمیں 12ویں والے کی یاد دلاتا ہے. 12 پھر 12 بجتے ہیں. یہ پورا دن گزرتا, اور یہ 12 سے 12 کی تقسیم یہ وقت کی وہ تقسیم ہے جو میرے رب نے ایسی تقسیم کی ہے کہ امیر ہو یا غریب, عورت ہو یا مرد, بچہ ہو یا بڑا, جوان ہو یا بوڑھا, ہر ایک کو یہ وقت تقسیم کیا گیا ہے. سب کو یکساں تقسیم ہے. کسی کو 23 گھنٹے, کسی کو جناب 30 گھنٹے, تو کسی کو 24.5 گھنٹے, ایسا کچھ بھی تقسیم نہیں ہے. سب کو برابر کی تقسیم ہے. شعور دیا ہے, سمجھ دی ہے. پانی کیسے پیتے سب جانتے ہیں, کھانا کہاں سے کھاتے سب جانتے ہیں, سونے کا کیا طریقہ سب جانتے ہیں, زندگی کیسے گزارنی ہے, سانسیں کیسے گزارنی ہے, وقت کیسے گزارنا ہے. بینگا مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا یہ نہیں جانتے کہ شراب پینے والا نہیں جانتا کہ میں جو شراب پی رہا ہوں یہ رب کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کیا فلم دیکھنے والا نہیں جانتا کہ یہ جو میں فلم دیکھ رہا ہوں میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کیا جوا کھیلنے والا نہیں جانتا کہ یہ جوا کھیلا میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کیا چوری کرنے والا نہیں جانتا؟ کیا قتل و غارت گری کرنے والا نہیں جانتا؟ مسلمانوں کی املاک کو برباد کرنے والا, مسلمانوں کی املاک کو لوٹنے والا, مسلمانوں کی املاک کو اور لوگوں کی املاک کو برباد کرنے والا کیا نہیں جانتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کیا وہ نہیں جانتا؟ جانتے ہیں. جس طرح قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, نماز پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, ماں باپ کی اطاعت کرنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, سچ بولنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, دیانتداری کرنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, مسجد میں بیٹھنے والا جیسے جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, اسی طرح شراب کھانے بیٹھنے والا جانتا ہے کہ میں بدی کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ یہ کو فرق پتا نہیں ہے کسی کو, سب کو پتا ہے یہ فرق کیا ہے, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, جانتا ہے. جب نیکی کرتا ہے تو کیوں کوشش کرتا ہے کہ کسی کو پتا چل جائے, اور جب برائی کرتا ہے تو کیوں چاہتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے. یہ وہ بنیادی فرق ہے. برائی وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, جسے بتانے میں بندہ حجاب محسوس کرے, اور یہ حجاب بھی کچھ حیا کی علامتوں میں سے ایک علامت کہی جا سکتی ہے, ورنہ اس وقت میں حیائی کا یہ عالم ہے کہ برائی کا واویلا کرنا اور برائی کا ڈنکے بجانے میں بھی کوئی برائی نہیں بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فخر محسوس کرتا ہے. ارے تم نے کوئی آج پارٹی کا انتظام ہی نہیں کیا, اب ایک کدھر کے ہو, کوئی دنیا میں رہنے کا ہوش ہے یا نہیں ہے؟ فلاں جگہ پر فلاں اسٹریٹ کے اندر فلاں پلاٹ کے اوپر مکان بنا ہوا ہے, وہاں پر آج 12 بجے سے پہلے آ جانا, 12 بجے کا وہ داخلہ نہیں ملے گا, فکسڈ 12 بجے فنکشن اور پارٹی شروع ہو جائے گی. بیوقوف کہیں کہ پہلے تو رابطہ کرتے. ارے اس سے بیوقوف کہنے والوں, بیوقوف کون ہوتا ہے؟ یہ بیوقوف ہوتا ہے؟ نہیں, بیوقوف تو وہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھی ہوئی ہے, وہ بیوقوف ہے. ایک شخص خلیدہ بن امیہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا, تم تجارتی کاروبار میں بہت ہوشیار تھے, تم نے یہ کیا خسارہ اٹھا لیا کہ اسلام لا کر امیروں کی دوستی کے عوض غریبوں کی محبت, چند معبودوں کے مقابل ایک اللہ کی عبادت قبول کی. اس پر صدیق اکبر, عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, مومن متقی نقصان میں نہیں رہتا.
مومن متقی نقصان میں نہیں رہتا. اس کے بعد اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تائید میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی. کون سی؟ والعصر. ترجمہ کنز الایمان، اس زمانے محبوب کی قسم. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کا ترجمہ کیا کیا؟ اس زمانہ محبوب کی قسم. ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. زمانہ محبوب کی قسم یاد کی جا رہی ہے. زمانہ کون سا زمانہ؟ جو محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا جو زمانہ تھا، اس وقت کی قسم یاد کی جا رہی ہے. اور بھی کئی اقوال ہیں عصر کے نام پر کہ اس سے کیا کیا مراد دیا ہے جمہور علماء نے. تو عصر کی نماز بھی مراد لی گئی ہے، محض صرف زمانہ بھی مراد لیا گیا ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس سے مراد زمانے سے وہ مخصوص زمانہ کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مراد ہے، جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والا ہے. یہ مراد لیا. پھر فرمایا بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. یہی بات آ گئی جو اس وقت بیان کی جا رہی ہے. خسارہ، خسر، خسارہ کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا. اصل مال کا ضائع ہو جانا. اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے اور اس کی اصل پونجی ہے. انسان کا اصل مال جو ضائع ہو گئے ضائع ہو گئے. زندگی کے اس کاروبار میں ہمارا سرمایہ وقت ہے. جو لوگ اس عمر یعنی وقت کو بے مقصد ضائع کرتے ہیں، عیش و عشرت اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزارتے ہیں، وہ یقیناً بے حد نقصان و خسارے میں. جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وقت کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتا. مخطوط المدینہ کی مطبوعہ 26 صفحات کا رسالہ انمول ہیرے جو ہمارے شیخ کے طریقت امیر سنت نے اسے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 17 پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا. ان کی صحبت سے مجھے 2 اہم باتیں سیکھنے کو ملی. نمبر 1، وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا. نمبر 2، اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا. یعنی وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف 1 سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں. اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق ان 4 کلمہ جو بھی بیان کیے جائیں گے، جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. چلیں ہم بھی وہ 4 کلمات ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ ایک نیکی جو کرنے جانے اس میں جتنی نیتیں بڑھائیں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. کہ ایک قدم جیسے مثال جو مسجد کی طرف چلے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ ایک نیکی ہے، ایک محمود قدم ہے، ایک اچھا قدم ہے. اب اگر وہاں پر آپ صرف 72 نیتیں کر لیتے کہ مسجد جاؤں گا تو سلام کروں گا، تو مسجد جاؤں گا تو اقامت کا موقع ملے اقامت دوں گا، جنازہ و جنازہ پڑھوں گا، سلام کروں گا، سلام کا جواب دوں گا، اس طرح اگر اچھی اچھی نیتیں کر کے مسجد کی طرف چلے، اجتماع کی طرف چلے، درس کی طرف چلے، مدنی قافلے کی طرف چلے، کسی بھی اچھے نیک کام کی طرف چلے، تو ہر بغیر نیت کے چلے تب بھی وہ ایک کام جس کی طرف ہم چلے وہ ایک نیک کام تو ہے. ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے.
میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس طرح کی صراحت فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب جتنی نیت کر لی جائے، مثال کے طور 72 نیت کری تو اب یہ ایک قدم نہ رہا، یہ ایک قدم 72 قدم بن جائے گا. یہ ایک قدم 72 قدم بن جائے گا. ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا. تو گویا 72 قدم ہو گئے تو ہر قدم پر 72 نیکیاں ملیں گی اور 72 گناہ معاف ہو جائیں گے، نیتیں کر کے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. 4 کلمات ہیں. انشاءاللہ 4 جنت میں درخت لگ گئے ہوں گے پیارے حبیب کے صدقے میں، اور لگ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اس کو دیکھنے بھی جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ انسان خسارے میں، اور سورہ عصر جو آپ کو میں نے ابتدائی 2 آیتیں بتائیں، اس میں وقت کی اہمیت اور وقت کا بیان ہوا، اور اس کے مطابق میں نے چند مدنی پھول عرض کیے. اب یہ جو جیسے آیت کریمہ ہم نے دوسری آیت سنی کہ ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. تو اب کیا ہر آدمی نقصان میں ہے؟ ایسا نہیں. فائدے میں کون ہے، نفعے میں کون ہے، اب یہ بیان آگے ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. اب ان 4 خصوصیات کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ 4 خصوصیات والے نقصان میں نہیں ہیں. اس سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے. دوسری خصوصیت وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے کام کیے. یہ 2 ہو گئے. اب یہ 2 وہ عمل ہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ایمان لے آئے، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اور اگر نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، جو عمل ہے وہ عاملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے. آگے کی جو 2 وصف ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تاکید کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کی. یعنی جو دوسرا وصف تھا نیک اعمال، فرائض و واجبات کو ادا کر کے سنتیں و آداب پر کاربند رہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہے. اور تیسرا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا رہے. اور چوتھا یہ کہ ان راہوں میں جو مشکلات پریشانیاں آئیں، خواہ اس کا تعلق نیکیوں پر صبر سے ہو، گناہوں پر صبر سے، یا مخالفت والے ماحول پر صبر سے ہو، گویا کہ یہاں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ خود نیک کام کرنے کے علاوہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا رہے. یہ 4 خصوصیات بیان ہوئی کہ یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جن خصوصیات کا حامل یہ نقصان میں نہیں ہے، نہ انسان نقصان میں، خسارے میں. تو نیک اعمال کرنے کی نیت کرتے ہیں. اپنے وقت کو، اپنی عمر کو، اپنے لمحات کو، ان انمول ہیروں کو ہم نیکی کے کاموں میں بسر کریں گے. صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ،
صلو علی الحبیب. اور اس میں بھی جو بالخصوص یہاں جو بیان ہوا کہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے. یہ بھی ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے. بس ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا. گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا محافظ ہے، اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا. نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے، اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا. تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے، اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا. تو ہر ایک کو ایک دوسرے کی اب رعایت کرنی ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے. اور اصلاح امت کے لیے، اس قوم کی اصلاح کے لیے یہ بڑی بہترین اور بڑی بنیادی روایت ہے. گویا کہ یہ وہ روایت ہے کہ اس کے متعلق شارحین نے یہاں تک لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ ارشاد ہے کہ کسی بھی اہل ایمان کو، کسی بھی مسلمان کو، جو شخص اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے قبول کرتے ہی یہ حدیث اس شخص کو غیر ذمہ دار نہیں رہنے دیتی. ہر شخص کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی یہ بڑی بنیادی روایت ہے. ہم میں سے ہر شخص کے کوئی نہ کوئی ماتحت ضرور ہے. ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی کے حوالے سے پرسش کا معاملہ درپیش ہے. نعمتوں کا سوال ہے. پھر یہ الگ بات کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو جس کو پرسش کا خوف، نعمتوں کے متعلق سوالات کیے جائیں گے اس کا خوف، اور اصلاح امت کے حوالے سے جو اس کی ذمہ اس کا خوف ہو، وہ کہاں اپنے وقت کو برباد کرے گا. جس کے ذہن کے گوشے میں یہ بات بیٹھی ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، وہ کیسے اپنی اس عمر عزیز کو برباد کرے گا؟ وہ کیوں اپنے آپ کو گناہوں میں، فضولیات میں، بدکاریوں میں اور دیگر خرافات اور برائیوں میں اپنی زندگی کو برباد کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ لہذا یہ چار اوصاف پر عمل کرنے کی، بالخصوص یہ جو آگے کے جو دو اوصاف ہیں، الحمدللہ ایمان اللہ نے ہمیں عطا کیا، اللہ اس ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نیک اعمال اخلاص و استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ رب کریم عطا فرما دے، اصلاح امت کا جذبہ عطا فرما دے، ان بزرگ کا صدقہ عطا فرما دے جب وہ کسی برائی کو دیکھتے اور اس برائی کو ختم کرنے، اس برائی کو مٹانے کی وہ قدرت نہ رکھتے، یا ان کے بس میں نہ ہوتا کہ اس برائی کو ختم کرے، تو روایت منقول ہے کہ ایسے بزرگ کے بارے میں آیا کہ جو برائی دیکھتے اور برائی ختم نہ کر سکتے، تو اس کی شدت کی وجہ سے ان کے پیشاب میں خون آ جاتا تھا، ہمارے ماتھے پر بل نہیں آتا. ہماری اولاد گھنٹوں گھنٹوں دنوں برائیاں کرتی رہتی ہے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمارا پڑوسی بے نمازی ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمارے گھر والے گناہوں میں مبتلا ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے، محلے داروں کے بارے میں غور نہیں کرتے، عزیز و اقارب کے بارے میں غور نہیں کرتے. اصلاح امت کس شے کا نام ہے کبھی غور نہیں کرتے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس تصور کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. نیکی کی دعوت
کا جذبہ ابھارتے ہوئے اور نیکی کی دعوت کے لیے ایک مدری ذہن بناتے ہوئے امیر سنت نے ایک مکتوب لکھا ہے. میں آج کے اس بیان میں وہ مکتوب لے کر آیا ہوں. آئیے اس مکتوب کو سنتے ہیں. دل کے کانوں سے سر جھکا کر سنیے اور اس دعا کے ساتھ سنتے ہیں کہ یا اللہ اس ولی کامل کی اس تحریر کے اثر سے ہمارے دل کو منور کر دے. آپ لکھتے ہیں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب اس مادر گیتی میں ہر طرف کفر و ضلالت، جہالت و صفاحت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ فاران کی چوٹی سے رشد و ہدایت کا مہتاب چمکا، جس کی انوار سے اکوان عالم منور ہو گئے. ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں بنی نوع انسان کو ترقی کی اس معراج تک پہنچا دیا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم تھامے ترقی کی منازل طے کرتے رہے. وہ علم و عمل کے پیکر ہوتے تھے. ان مسلمانوں کا ہر عمل اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا. وہ دنیا کے لیے نہیں، خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارتے تھے. اور آج کے مسلمان کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے. لہذا مسلمان اب ترقی کے بجائے تیزی سے تنزل کی گھاٹی میں گرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ علم دین کی جگہ علم دنیا نے لے لی، سنت کی جگہ انگریزی فیشن کی نعوست چھا گئی. اب جینے کا مقصد صرف دنیا اور بے بس دنیا کا حصول بن کر رہ گیا ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس، بے عملی کے سبب ہم ذلت اور رسوائی کے عمیق گہرے میں نہایتی تیزی کے ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب کفار مسلمان کے نام سے لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، اور آج انقلاب معکوس نے مسلمانوں کو کفار سے خوف زدہ کر کے رکھا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے. غور کریں آج مسلمان کی دنیا بھر میں کیا حالت، کیا بے بسی ہے. غور کیجئے ان دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لباس پر غور کیجئے، ان شراب پینے والے مسلمان کا تصور کیجئے، ان جوا کھیلنے والے مسلمانوں کا تصور کیجئے. بدقسمتی سے جو آج کی رات، بالخصوص آج کی رات کی بات کر رہا ہوں، 31 دسمبر کی رات، شراب، کباب، جوا، برائیاں، فنکشن، بدنگاہیاں، بے باکیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ڈانس، میوزک، اس انداز سے جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس وقت تگو دو میں لگے ہوئے، کبھی تصور کیجئے ایک مسلمان کو کیا ہو گیا ہے. ان عورتوں لڑکیوں کی طرف کیا تصور کی بھی بات کرو جو آج کی رات اپنی بے حیائی کا عوض نوٹوں کی صورت میں لیں گی، اپنا جسم بیچتی ہیں، اپنا حسن بیچتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجاتی ہیں، بے حیائی کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ تفریح کرتی ہیں، ڈانس کھیلتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، میوزک پر ناچتی ہیں، ان کے ساتھ شرابیں پیتی ہیں، ان کے ساتھ سگریٹیں پیتی ہیں، بے حیاؤں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں. آج دنیا کے اندر جہاں تک آپ سوچ سکتے سوچئے کہ مسلمان آج کی رات، بالخصوص آج کی رات کی بات کرو، کتنی تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. جو پچھلی سالوں کی جو باتیں ذہن میں، اس کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں. آگے کے لمحات کیا ہیں، اگلے لمحے کیا ہونا ہے، آپ اور میں نہیں جانتے، لیکن جو پچھلی پریکٹس گزری، پچھلے جو سالوں کے معاملات گزرے، وہ اس کا تصور کرتے ہیں. تو آنے والا دور بے حیائی بڑھاتا ہی آیا ہے، آنے والا دور گندگی بڑھاتا ہے ہوا آیا ہے، آنے والا دور جو یہ پورا وقت گزرا، اسے بے حیائی میں، بے پردگی میں، گانے میں، باجے میں، فلموں میں، ڈراموں میں، عریانیت میں اضافہ ہی ہوا ہے، بے باکی میں اضافہ ہوا ہے، موسیقی میں، میوزک میں اضافہ ہی ہوا ہے.
طرح طرح کی مسائل، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی آفتیں مسلمانوں پر آئی بھی ہے اس سال، لیکن یہ مسلمان ہے جو ہوش کے ناخن نہیں لیتا، سمجھتا نہیں ہے، کچھ سوچتا نہیں ہے اس کو، بس آنکھیں بند کر کر بے باکی کی طرح بے حیائی میں آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے آقا، امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے، امتی پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا، خود آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر زا سرا ہے۔ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا آقا یہاں اب بھی بڑا ہے۔ آقا یا رسول اللہ، اے مدینے کے سلطان، رحمت عالمیان، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آتے، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے۔ دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب غربا ہے، پردیس میں وہ آج غریب غربا ہے۔ امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا تباہی کے قریب آن لگا ہے، بیڑا تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ امت پہ تیری آج عجب وقت پڑا ہے۔ یا
نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، امت پہ تیرے آگے عجب وقت پڑا ہے، کر ہم سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آگے گرا ہے، خطروں میں بہت اس کا جہاز آگے گرا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، امت پہ تیرے آگے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیرے آگے عجب وقت پڑا ہے، آپ کی امتی بہت پریشان ہے آقا، سیلاب گناہوں کا بڑی زور سے آیا، خطرے میں ہے نیا اے میرے کی ویا، ڈوبے نہ سفینہ یا شاہ مدینہ، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھلتے ہیں، آقا ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ سنبھالے کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہمارے شیخ طریقت امیر سنت تیری فرماتے ذلت و خواری مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، نہ طاقت و قوت، نہ شان و شوکت، نہ آپس میں محبت و الفت، نہ حسن اخلاق و اچھی عادات، بلکہ ہر برائی مسلمانوں میں موجود ہے، یہ سب زندگی کا مقصد بھلا دینے کے سبب ہے، اللہ عز و جل ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے، ارشاد ہوتا ہے جب میری امت دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے گی۔ غور کیجئے، اب ہر شخص دنیا ہی کا متوالا نظر آتا ہے، اسی دنیا کو سنوارنے کی ہر ایک کو دھن ہے، اسی دنیا کے ہنر و فن سیکھنے میں ہر ایک مگن ہے، علوم دنیاوی کی بڑی ڈگریاں سب کو عزیز ہیں، مگر نماز، وضو، غسل کے احکام سیکھنے کی کسی کو نہیں پڑی، دنیا کے مشکل ترین معاملات کی تھیوری اگرچہ معلوم ہے مگر نماز جنازہ نہیں آتی، انگریزی لباس ملبوس پینٹ اور شرٹ میں کسا کسایا اپ ٹو ڈیٹ نوجوان پٹاخ پٹاخ
پٹاخ بوت پچارتا گزرے تو سب کو بھلا لگے، مگر پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ، سنتوں بڑے سفید لباس سے ملبوس، باریش وہ با امامہ، سنتوں کے مطابق زلفے لہراتا، سر پہ چادر رکھتا، نگاہ نیچی کیے خوشبوئے میں کاتا گزرے تو ایک آنکھ نہ بائے، صد کروڑا وہ دور آیا دیوانائے نبی کے لیے، وہ دور آیا کہ دیوانائے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ نہ جانے مسلمان کب غفلت کی نیند سے بیدار ہوگا، یہ سینما گھروں اور بری صحبتوں سے نکل کر مسجد کی طرف کب پلٹے گا، اور برائی سے باز لے کر دوسروں کو برائی سے باز رکھنا کب سیکھے گا۔ وہ مسلمان کس قدر بد نصیب ہے جو دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر تو اپنا گھر بار، ماں باپ، وطن عزیز سب کچھ چھوڑ کر دور دراز کے ملکوں کا سفر اختیار کر سکتا ہے، مگر اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی، سنتوں کی خدمت کی خاطر وہ اپنے گھروں سے چند روز کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ماں باپ بھی کتنے عجیب ہیں کہ اپنی اولاد کو علم دین کی خاطر دور دراز کے ممالک میں کفار تک کے سپرد کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتے، مگر سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں چند روز بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پہلے کے مسلمان ماں باپ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور اپنے جگر پاروں کو دین اسلام سیکھنے کے لیے کس فراخ دلی کے ساتھ راہ خدا میں وقف کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ ایک بزرگ سے ان کے اکلوتے صاحبزادے نے علم دین سیکھنے کے لیے سفر کی اجازت طلب کی۔ پہلے کے دور میں سفر انتہائی دشوار گزار ہوتے تھے، انہوں نے باخوشی اپنے بیٹے کو راہ خدا عز و جل میں وقف کر دیا۔ تقریباً 10 سال کے بعد بیٹا اپنے والدین کی زیارت کی غرض سے سفر کر کے ایک رات مسلسل بارش ہو رہی تھی، بھیگتا ہوا گھر تک پہنچا، دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے بوڑھے ماں باپ کی آواز آتی ہے، کون؟ جواب دیتا ہے آپ کا بیٹا احمد۔ اندر سے آواز آتی ہے ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، ہم نے راہ خدا میں وقف کر دیا، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، راہ خدا میں وقف کر دیا۔ راہ خدا میں وقف دے کر ہم چیز واپس نہیں لیا کرتے۔ جواب سن کر بیٹا ایک بار پھر علم دین کا جذبہ لے کر وہیں سے پلٹ جاتا ہے۔ کاش مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ایک بار پھر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے گلی گلی، کریا کریا، شہر شہر، ملک ملک پھیل جائیں۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ آج کی رات بھی مسلمانوں کے لیے کم آزمائش والی رات نہیں ہے۔ آج کی رات بھی یہ بدمست اور صرف دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا کرنے والا، عیش و طرب کی مجلسوں کو اور اس کے ماحول کو ڈھونڈنے والا نوجوان آج در در پھرتا رہے گا۔ موٹر سائیکل کی سائلنسر سے جالیاں نکال کر تکلیف دینے کے لیے اس نے آج تیار، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، حقوق العباد تلف کرنے کی سے پوری تیاری کی ہوگی۔ سڑکوں پر نکلنے کی رات نہیں ہے، یا تو گھروں میں بیٹھ کر مدنی چینل دیکھتے رہیے، یا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے جہاں جہاں پر آج اجتماعی ذکر و نعت ہوں گے، جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کریں اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ آج یا تو گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیے اور اجتماعی ذکر و نعت میں شرکت کیجیے، یا پھر مساجدوں کو آباد کیجیے۔ سڑکوں پر جا کر اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے اور مسجد میں آ کر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ سڑکوں پہ جا کر اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے اور مسجد میں آ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ ارے کیا عجب، کیا عجب آج کی رات ایسی مقبول رات ہمیں نصیب ہو جائے۔ آج ویسے شب جمعہ ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے، اور جمعہ کا ایک گناہ 70 گناہوں کے برابر ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گناہوں سے، اوروں کو بچانے کی بھی کوشش کرے گناہوں سے، اس راہ میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرنے کی بھی نیت کر لیتے ہیں، لیکن حسن اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر ہم انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو نمازی بنائیں گے۔
सुन्नतों का पेकर बनाएंगे, मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाएंगे। इस राह में अगर कोई तकलीफ आई तो उससे भी खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करेंगे। आप जरा गौर कीजिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये दो पड़ोसी अबू लहब और उक़बा बिन उबई मुईस, हकम इब्न अल-आस, ये लोग जो थे ये पड़ोसी थे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। इनका मामूल था कि अपने घरों का कूड़ा करकट इकट्ठा करके मेरे आका के काशाने अक्तस पर डाल दिया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब्र व तहम्मुल के साथ इन रज़ाइल को बर्दाश्त फरमाते, इस कूड़े को इकट्ठा करके बाहर फेंकते थे। ये बदबख्त जालिम हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे मुबारक पर गलाजत, लीद और गोबर फेंक दिया करते थे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नेकी की दावत देना बंद नहीं किया। इनके जुल्म और सितम और इनकी इस बेबाकी और इनकी इस बेहयाई और इनके इस जुल्म और सितम को बर्दाश्त फरमाते थे। पैगंबर दावत इस्लाम देने को निकलता था, नवीद राहत और आराम देने को निकलता था। निकलते थे कुरैश इस राह में कांटे बिछाने को, वजूदे पाक पर सौ सौ तरह के जुल्म ढाने को। खुदा की बात सुनकर मुज़हके में टाल देते थे, नबी के जिस्म अतहर पर नजासत डाल देते थे। तमस्खुर करता था कोई पत्थर उठाता था, कोई तौहीद पर हंसता था, कोई मुंह चढ़ाता था। कुरैशी मर्द उठकर राह में आवाजें कसते थे, ये नापाकी के छर्रे चार जानिब से बरसते थे। कलाम हक को सुनकर कोई कहता था कि शायर हैं, कोई कहता था काहिन है, कोई कहता था साहिर है। मगर वो मंबा इल्म हया खामोश रहता था, दुआए खैर ही करता था, जफा वो जुल्म सहता था। तो नियत कर लीजिए कि नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे। अपने वक्त को इस मदनी मकसद के तहत अब गुजारेंगे कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। नेकी की दावत से रूगर्दानी ये हमें सख्त आजमाइश और इम्तिहान में अल्लाह की नाराजगी में मुब्तला कर सकती है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कौम में रहकर गुनाह कर रहा हो और वो उसको गुनाह से रोकने पर कादिर हो, और वो उसको गुनाह पर रोकने पर कादिर हो, ना रोके, तो अल्लाह ताला इन सबको मरने से पहले अजाब में मुब्तला करेगा। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे छोटा पर रहम ना करे, हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, नेकी का हुक्म ना दे, बुराई से ना रोके, वो हम में से नहीं। तबरानी के हवाले से नकल है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तुम जरूर नेकी का हुक्म देते रहना, बुराई से मना करते रहना, वरना तुम ही में से बुरे लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे। फिर तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे तो इनकी दुआ कबूल नहीं होगी। इमाम तिरमिजी की रिवायत में है, वरना अल्लाह ताला तुम पर अजाब नाजिल फरमाएगा, फिर तुम अल्लाह से दुआ करोगे और तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी। अल-अमान वल हफीज, अल-अमान वल हफीज। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, जिसने नेकी का हुक्म दिया ना बुराई से रोका, यानी ना नेकी का हुक्म दिया ना बुराई से रोका, वो हलाक हो गया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, हमने दुनिया की मोहब्बत की वजह से दुनियादारों से सुलह कर लिए, नेकी की दावत नहीं देते, इन्हें बुराई से मना नहीं करते, देखते हमारे सामने बुराई हो रही होती नहीं रोकते, जबकि कुदरत और ताकत रखता है, फितने का खौफ भी नहीं है, फिर भी नहीं रोकते। आदत नहीं है, तबीयत नहीं बनी हुई कि लोगों को बुराई से रोके। दो जुज़ है, नेकी का हुक्म करना, ये कदरें अभी इसमें आदमी को पसीरा मिलती है, लेकिन जब बुराई से मना करने की बारी आती है हम रुक जाते हैं, जबकि कोई मेले फितर नहीं होता, सिर्फ हमारी नफ्स का हिजाब होता है। बस सुलो कर लीजिए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो कौल है ना, इस पर गौर कीजिए। आप फरमाते हैं, हमने दुनिया की मोहब्बत की वजह से दुनियादारों से सुलो कर लिए, हम में से कोई किसी को नेकी का हुक्म देता है ना बुराई से रोकता है,
اور اللہ تعالی ہمیں اس حال پر نہیں چھوڑے گا. کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا عذاب نازل ہوگا. ایسا ان کو خوف لگا رہتا تھا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بات صرف آج کی رات ہی کی نہیں ہے. غور کر لیجئے کہ اس وقت دنیا میں برائی کتنی بڑھ رہی ہے. اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، ہر طرف دیکھ لیجئے. برائی کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، برائی کی کئی قسمیں. اگر اس کی وضاحت کرے تو اس کے لیے ایک الگ سے بیان چاہیے. پر رب کی نافرمانی پہ گویا کہ ایک کمر باندھی ہوئی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دیکھو کون جلدی جہنم کی طرف پہنچتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن زبان قال سے نہیں، زبان حال سے یہی اظہار ہے. اللہ کا کروڑوں کرم ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا یہ سنت و برا میکا میکا ماحول میسر ہے. کروڑوں کرم اللہ تعالیٰ کا. اس مدنی ماحول کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.